ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ آئیے سنتے ہیں 22واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کی رسول کی فرما برداری کریں گی اور نیک کام کریں گی تو ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پر پرہیزگاری اختیار کرو تو تم نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی بناؤں کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، تم میں سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، باکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو، کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد آپ اپنے کسی عمر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سرہی گمراہی میں پڑے گا۔ یاد کرو، جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی کی، تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا تاکہ اس سے ڈرے۔ پس جبکہ زید نے اس کے عورت میں اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیاری نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمان پر اپنے لیے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں
لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہے ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں۔ یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبری سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ کیے رہیے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا نام۔ اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے۔ اے مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں، جسے تم شمار کرو، پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماؤں کی بیٹیاں اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے، یہ اس صورت میں خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی اور مومنوں کے لیے نہیں، ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑے رحم والا ہے۔ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا، تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کا زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کے سب راضی رہے۔ تمہارے دلوں میں کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حلم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں، اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو، مگر جو تیری ممالکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو وہی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تب جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز
طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے. نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بخوبی علم رکھنے والا ہے. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے محتاطوں لونڈی غلام کے سامنے ہوں. عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اسے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی فٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سزا ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی شہزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، باز نہ آئیں تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے. پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے. ان پر یہ فٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے کر دیے جائیں. ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رو بدل نہ پائے گا. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. آپ کو کیا خیر بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو. اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. حسرت اور افسوس کے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راستے سے بھٹکا دیا. پروردگار تو انہیں وہ گناہ عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما. اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے ان سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں گے اس نے بڑی مراد پالی. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. سورۃ السبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولاہ الحمد فی الخیرات والحکیم الخبیر. تمام تعریفیں
اللہ کے لیے سزاوار ہیں، جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ بڑی ہی حکمت والا اور پورا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکالے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائیں، وہ سب باخبر ہے اور مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیک کاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والوں کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو نہیں زمین میں دھسا دیں، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زرہیں بنا، اور جوڑوں میں اندرازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو۔ یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کے مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعد جنات اس کے ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سر تابی کریں ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے ہیں وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کو جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بد مزاحیوں والے کا باکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیوں اور
رکھی تھیں جو برسراہ ظاہر تھیں اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں۔ ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہو، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے۔ چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بھی بہت سی عبارتیں ہیں، اور شیطان نے اس کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں، ان لوگوں میں سے جو اس کے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ ان کا میں کوئی حصہ نہ ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت اور سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جو ان کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جو جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور بلند و بالا اور بہت بڑا ہے، اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، تم یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی بجز پر ہم سے کوئی جائے گی۔ انہیں خبر دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلہ چکانے والا ہے اور دانا۔ کہہ دیجئے کہ اچھا، مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب سچے ہو تو بتا دو۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب سچے ہو تو بتا دو۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزور کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں، بلکہ دن رات مقرر فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے اور شریک کے مقررہ کرنے کے تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کو سب دل میں پیشمان ہو رہے ہوں گے۔ اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے لیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے تو جسے بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا کہ ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر بے خوف ہو کر
بلا خانوں میں رہیں گے، اور جو لوگ ہمارے آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہے جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، اور ہمارا ولی تو ہی ہے نا، کہ بلکہ یہ لوگ جنہوں کی عبادت کرتے تھے ان میں کہ اکثر کا انہیں پر ایمان تھا۔ بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ تو کھڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ تو گڑا ہوا جھوٹ ہے، اور حق ان کے پاس آ چکا۔ پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور ان کے مکہ والوں کو نہ ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، پس انہوں نے میری رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو مل کر یہ تنہا کھڑے ہو کر سوچو، صحیح تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلے میں تم سے مانگو وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وحی نازل فرماتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق اور سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تھا پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو سبب اس وحی کو جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں گے جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطالبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا، اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حامل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔